السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ناظرین، آج نیب میں یہ جو 13 جماعتوں کی حکومت نے جو ترامیم کی ہے نیب کے قانون میں، آج اس میں سماعت ہوئی اور یہ نیب ترامیم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ آج تقریباً 18ویں سماعت اس کیس کی ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر 3 رکنی بینچ میں، جس کو ہیڈ کرتے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل آج بھی جاری تھے۔ اور جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے تو اس پہ خواجہ حارث صاحب کا یہی مدعا رہا ہے کہ یہ جو کرپشن کے جو تمام کیسز جو نئے ترامیم کے ذریعے ختم کی گئی ہیں، اس میں تمام جو پاکستان کے جو شہری ہیں کرپشن کی وجہ سے بنیادی حقوق لوگوں کے جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، اس کو افیکٹ کیے گئے ہیں۔ اور انہوں نے کئی سماعتوں میں، تقریباً پچھلے 3-4 سماعتوں میں، UN کنونشن، اقوام متحدہ کا جو انٹرنیشنل کنونشن ہے، اس کے مطابق انہوں نے بھی حوالے دیے ہیں کہ UN کنونشن میں کہا گیا ہے کہ جب کرپشن کے خلاف جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں، اگر وہ کسی کو کرپشن میں مبرا کیا جاتا ہے تو یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتے ہیں۔ آج بھی سماعت ہوئی اور آج بھی سماعت کے دوران خواجہ حارث نے انہی دلائل پر انہوں کا انحصار تھا کہ جو کرپشن کے جو کیسز ہیں، اگر اس میں جو پبلک جو پراپرٹیز ہے، اگر حکومتی جو دولت ہے، حکومت کی جو جتنے بھی ذرائع ہیں، اگر اس کی کوئی کرپشن کرتا ہے اور اس کی مس یوز کرتا ہے تو یہ ڈائریکٹ یہ عوام کے بنیادی حقوق کو متاثر کیا جاتا ہے۔ اس پہ آج بڑی تفصیل سے سماعت ہوئی، لیکن ہم اس پہ یہ بات کرنا چاہیں گے کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو موجودہ ملک کے جو حالات ہیں، اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں، لاہور سے انہوں نے شروع کر دیا ہے، بیچ میں ان کو گولیاں بھی لگی، وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور پھر بھی وہ مارچ جاری ہے۔ دوسری جانب ملک میں جو ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کے عہدے کے حوالے سے یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا، اس پر بھی بہت ساری چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے وہ لندن چلے گئے ہیں اور وہ لندن میں اپنے بھائی سے مشورہ کریں۔ یہ اوورآل سچویشن پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ بڑے سینئر جنرل سے فخر الرحمان صاحب، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ فخر الرحمان صاحب، آپ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو نیب کے جو ترامیم ہے، یہ جو چیلنج ہوئے ہیں عمران خان نے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک جو سماعتیں ہوئی ہیں اور عدالت بھی کئی بار یہ کہہ چکی ہے کہ یہ واقعی فنڈامنٹل رائٹس کو یہ افیکٹ کرتے ہیں، اور اگر یہ انٹرنیشنل حوالوں کا جو فیصلے ان کے حوالہ بھی دیا گیا ہے، آج بھی سماعت کے دوران یہ کہا گیا کہ اگر یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوئے ہیں تو اس پر پھر ہمیں دیکھنا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویدر یہ جو جتنے بھی اب تک سماعتیں ہوئی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ترامیم جو ہوئی ہیں کورٹ اس میں کیا کر سکتی ہے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس میں؟ لیکن سہیل، سب سے جو بڑا ایشو اس وقت آ رہا ہے وہ رول آف لا کا آ رہا ہے، اور رول آف لا میں جو اس وقت انٹرنیشنل جو ورلڈ انڈیکس سامنے آ رہا ہے، اس کے اندر پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 129واں ہے یا 130واں ہے۔ جو سپریم کورٹ کے سامنے مقدمہ ہیں اور جو نیب ترامیم ہیں، اور اگر اس کا آن دی فیس ویلیو اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل چند افراد کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ قانون بنایا گیا ہے، اور وہ وہی افراد ہیں جن کے خلاف مقدمات تھے کرپشن کے، ایبیوز آف پاور کے، اور چاہے وہ منی لانڈرنگ کے ہوں یا ویسے کرپشن کے ہوں، مس اپروپریشن فنڈز کے ہوں، تو انہی کو فائدہ پہنچا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے سامنے یہی ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں، چند لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ جو آئین کا بنیادی سٹرکچر ہے اس سے متصادم ہے۔ سپریم کورٹ اس سے پہلے NRO جو ہوا تھا اس کو کالعدم قرار دے چکی ہے 2007 میں 5 اکتوبر کو، جب اس وقت کی حکومت نے بنایا تھا۔ تو آج بھی سپریم کورٹ کے سامنے اس کیس میں جو فیصلہ تھا وہ موجود ہے، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ ہے اس کے اندر جو دلائل خاص طور پہ خواجہ حارث صاحب کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ جو ہے یہ نیب ترامیم جو کی گئی ہیں ان کو ختم کر دے گی، یعنی کہ آئین سے متصادم قرار دے گی، اور پرسن اسپیسیفک کہہ کے ان سب کو جو ہے نا وہ مسترد کر سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے، کل کو فیصلہ کیا آتا ہے یہ تو فیصلے کے بعد ہی حتمی طور پہ بات پتہ چل سکتی ہے۔ لیکن جو موجودہ سیٹ اپ ہے، موجودہ جو سیاسی جماعتیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے، ان کا پھر آئندہ الیکشن میں جانے کا جو پروگرام ہے وہ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ فیصلے سے بڑا متاثر ہوگا، اور ان کی چیخیں جو ہیں
وہ بڑی واضح طور پر سنائی دی جائیں گی۔ اچھا فخر الرحمان صاحب، یہ جو ابھی جو بحث چل رہی ہے کہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں ان کی تعیناتی اور کون ہوگا چیف آف دی آرمی اسٹاف، اور جو وزیر اعظم کا یہ پروگیٹو ہے کہ ابھی وہی اس کو جو ہے فائنل اتھارٹی ان کی ہے، جب منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ باقاعدہ سمری بھیجے گی تو وہی اس کو ہے۔ لیکن دوسری جانب اس کو جتنا کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ایک آئینی وہ ہے کہ جو بھی سینئر بندہ ہوگا وہ جو میرٹ پہ ہوگا وہی چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوگا، لیکن یہاں پر اب ایک طویل بحث چل رہی ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ جو آرمی چیف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان کو ایکسٹینشن مل جائے، حالانکہ انہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ کوئی ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور ابھی انہوں نے اپنی الوداعی جو ہے وہ تقریبات میں بھی شرکت کریں، تمام گیریزنس کا انہوں نے دورہ کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ چھ میں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو آپ ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک سمری کیوں نہیں موو کی گئی ہے منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے حکومت کو، اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آرمی چیف کا جو معاملہ ہے اور یا ایکسٹینشن کا، اس میں آپ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں، یہ جو آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے یہ ایک بڑا سمپل سا ہے، لیکن موجودہ جو حکومت ہے اور اس میں جو جماعتیں ہیں 12-13 ان کی جانب سے ایک کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ آرمی چیف واضح طور پر کہہ چکے ہیں، ایک نہیں دو کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، اور اب تو باقاعدہ پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے پریس ریلیز بھی آ گئی کہ انہوں نے اپنے الوداعی دورے شروع کر دیے ہیں۔ تو جہاں تک یہ توسیع کا معاملہ ہے یہ تو چیپٹر کلوز ہے۔ اب نئی تقرری جو ہے وہ ان کو کرنی ہے، اور آج کل میں یہ سمری جو ہے وہ موو ہو جانی چاہیے۔ مسئلہ وہی ہے، جیسے ایک جو معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ نیب ترامیم کے حوالے سے، دوسرا آئندہ الیکشن کیسے جیتا جائے۔ تو ہمیشہ جو پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست میں یہ جو اس وقت 13 جماعتوں کی حکومت ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کھینچتی رہی ہیں، اور اب بھی یہ چاہتی ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح سے ہو معاملہ۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اب اگر معاملات خراب ہوں گے یا اس کے حوالے سے کوئی چیز ہوگی تو اس کی سراسر ذمہ داری موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف پر ہوگی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایجپٹ گئے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے ٹویٹ کی کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں، دورہ میرا ختم ہو گیا، اور پھر وہ لندن پہنچ گئے۔ 5 دن وہ لندن میں موجود رہتے ہیں، اور وہاں پر پھر وہ جو لندن کے اخبار ہے ڈیلی میل، اس کے خلاف انہوں نے ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا، اور پتہ چلا کہ ان کو جرمانہ ہو گیا۔ اب دیکھیں، پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہیں، ان کو جرمانہ ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان کی بے عزتی کی بات ہے، پاکستان کی عوام کی اور وقار کی بات ہے کہ ایک پاکستان کے وزیر اعظم کو وہ بیرونی عدالت میں جو ہے نا جرمانہ ہو رہا ہے، تو ان کو تو ویسے ہی اخلاقی طور پر اس طرح پر مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں یورپ میں کہیں پہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ وزیر اعظم رہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بھی ایک اس وقت نئی ڈیولپمنٹ جو تھی وہ سامنے آ چکی ہے۔ تو آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح تو ان کو حل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو صورتحال یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس طرح آگے سے ہم توسیع دے دیں، مطلب ہے کہ اس صورتحال کو آگے ہم ایکسٹینڈ کر دیں اور کرائسس بڑھے، تو وہ انہی کے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ آرمی چیف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب یہ بات واضح طور پر سامنے آ چکی ہے کہ وہ وے فارورڈ کی بات کر رہے ہیں اور آئندہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں۔ الیکشن سے موجودہ حکومت خود بھاگ رہی ہے، اس کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 5-6 مہینے کے اندر جس طرح سے مہنگائی اچھا، اس میں ذرا میں آپ کو بھی، اب جو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا بھی پچھلے دنوں بیان آیا کہ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کا جو ہے یہ معاملات طے پائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ناکام ہوا ہوں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان تو پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، اور شاید سنجیدہ اس لیے نہیں ہے کہ جو ان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو گھر بھیج دیا گیا، اور پھر عمران خان صاحب عوام میں گئے اور عوام کی جو پذیرائی اس کو جو ملی اور اس کی جو اتنی سپورٹ اس کو ملی، تو یہ تو اب مطلب ہے ایک سب پر عیاں ہو گیا کہ وہی اس وقت پاپولر لیڈر ہیں، اور اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ جو ہے بہت زیادہ سویپ کر سکتے ہیں انتخابات کو۔ تو اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ابھی عمران خان صاحب ابھی اتنا پریشر نہیں ڈیولپ کر چکے ہیں کہ وہ یہ حکومت جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر جلد جو ہے وہ انتخابات کا کوئی ڈیٹ دے دے یا کوئی مدت دے دے کہ اتنے دنوں میں یا اتنے مہینوں میں ہم ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے؟ دیکھیں سہیل، 88% جو گیلپ کا سروے ہے اس میں جو آئی ہے کہ پاکستان کے تمام جو تجارتی جو لوگ ہیں، بزنس کرنے والے جو ہیں،
ان کی ایک اوپینین سامنے آئی ہے کہ معاشی طور پر ملک صحیح سمت میں نہیں جا رہا ہے. لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی ہے عمران خان کی، صدر پاکستان کی، اور مبینہ طور پہ آرمی چیف بھی جو تھے وہ اس میٹنگ میں موجود تھے. اب یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ کچھ جی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ موجود میٹنگ ہے. ہوئی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کی یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں لندن سے شہباز شریف جو تھے کیا ٹیلی فون کال پہ تھے، ویڈیو لنک پر تھے. تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہی نکلا، صدر پاکستان نے کہا کہ وہ جو پس پردہ ایفرٹ چل رہے تھے وہ اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ کوئی لاسٹ ورڈ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال آپ کو بات چیت کے ذریعے سے کرنا ہے، آپ نے ایک دوسرے کے سر تو پھاڑنے نہیں ہیں. تو ابھی صورتحال ہے، اور آگے سے ابھی لانگ مارچ جو ہے وہ پنڈی پہنچا نہیں ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ پنڈی کی طرف رواں دواں ہیں. تو یہ صورتحال مجھے امید ہے کہ اس ہفتے کے اندر اس صورتحال کا کوئی نہ کوئی رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. ادروائز پھر یہ پیغام واضح طور پر تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے تو پھر فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے، اور پھر وہ فیصلے ہو جائیں گے. یہ ان کی خام خیالی ہے کہ ہم اس وقت حکومت میں ہیں اور ہماری مرضی چلے گی. ایسا نہیں ہے. ملک اس وقت معاشی طور پر بڑے سنگین بحران کے دورائے پر پہنچ چکا ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا دیوالیہ پن، تو یہ چاہتے ہیں کہ گلی گلی میں جو کریانہ سٹور تک جو ہے نا معاشی دیوالیہ پن جو ہے وہ پہنچ جائیں اور لوگ ایک دوسرے کے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیں. ایسا نہیں ہوگا اور ایسا نہ ہی ہونے دیا جائے گا. بہت ہو چکا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ مل بیٹھ کر ایک لائحہ عمل طے کر لیا جائے، نہیں تو اس کا فیصلہ بھی جلدی ہو جائے گا. اچھا، یہ لانگ مارچ کے حوالے سے تھوڑا شارٹ سا بتائیں کہ اب یہ اب کس دہش پہ یہ پہنچ جائے گا، اور اب ویدر اٹ ول کنٹینیو، اور یا جو سائڈ بائی سائڈ جو مذاکرات بھی، اور جو مذاکرات نہیں بھی ہوئے ہیں، جو ناکام ہوئے ہیں، جو صدر صاحب نے کہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں لانگ مارچ کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ لانگ مارچ بالآخر اگر اس ہفتے کے اینڈ میں راول پنڈی پہنچ جاتا ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے، تو پھر ایک بہت بڑا مومنٹم بن جائے گا. کیونکہ صرف لانگ مارچ جو ہے وہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوگا، پھر وہ لاکھوں کا مجمع ہوگا. اور کے پی کے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب کے تمام شہروں سے لوگ جو ہیں وہ قافلوں کی صورت میں پہنچے ہوئے ہوں گے. بہت بڑا اجتماع ہوگا، اور پھر اس کا ایک سیاسی دباؤ جو ہے وہ بھی انتہا درجے کا ہوگا. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اگلے 3-4 دن کے اندر جو ہے نا معاملات کو ٹھیک کر لیں، اور اگر نہیں ہوگا تو لانگ مارچ آئے گا، پھر اس کا ایک اپنا مومنٹم ہوگا، اپنا ایک ڈائنامکس ہوں گی، اور پھر اس کے نتیجے میں بھی فیصلے وہی ہونے جو ابھی آپ مل بیٹھ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ فخر الرحمان صاحب. تو جی ناظرین، یہ تاج کا ہمارا شو، یہ موسم بڑا زبردست ہے، تھوڑی وہ بوندا باندی ہو رہی ہے، ہم نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا. لیکن ناظرین جو بھی ہے، بات صرف یہی ہے کہ جو بھی ہو اس ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، الیکشن انتخابات جو ہے ڈیٹ کب دیا جاتا ہے، لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کو نقصان نہ پہنچے. اس وقت ہمارا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہے، بے روزگاری کا ہے، اور بہت سارے ہمارے ایسے مسائل ہیں جس میں عوام جو ہے ان کو ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہی ہونا چاہیے کہ اس ملک کا جو ہے حالات ٹھیک ہو جائیں، اب لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں، مہنگائی پہ قابو پایا جائے، بے روزگاری پر قابو پایا جائے، اور جو بے انصافیاں جو ہو رہی ہیں وہ لوگوں کو جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ بر وقت مل سکے. تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. نئے دیکھنے والوں سے میری التماس ہے کہ وہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تو خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.